بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آنے والے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم نے فری موک ٹیسٹ سیریز باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے۔ ہم پہلے ہی موک ٹیسٹ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موک ٹیسٹ کی مکمل اور آسان ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر MCQ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر کسی سوال میں کنفیوژن ہو تو وہ دور ہو جائے اور آپ اصل ٹیسٹ کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہو سکیں۔ اگر کسی MCQ میں آپ کو مسئلہ ہوا ہو یا جواب سمجھ نہ آیا ہو تو یہ ویڈیو آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ ویڈیو دیکھ کے نوٹس بنائیں اور اپنی تیاری کو مزید مضبوط کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے موک ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا موک ٹیسٹ ایکسپلینیشن۔ MCQ1 The word conceive in the passage most precisely mean عبارت میں لفظ conceive سب سے زیادہ کیا معنی دیتا ہے؟ آپشن A to imagine or form an idea in the mind ذہن میں کوئی خیال پیدا کرنا یا تصور کرنا۔ آپشن B to understand something clearly کسی چیز کو واضح طور پر سمجھنا۔ آپشن C to think about something carefully کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرنا۔ آپشن D to accept or believe an idea کسی خیال کو قبول کرنا یا اس پر یقین کرنا۔ کریکٹ آپشن از A کیونکہ کنسیو کا اصل مطلب ہے ذہن میں کوئی نیا خیال پیدا کرنا یا کریٹ آئیڈیا مینز کسی چیز کا تصور کرنا۔ یہاں دو اہم الفاظ ہے، امیجن مین تصور کرنا، فارم این آئیڈیا مینز خیال کرنا۔ یہی دونوں کنسیو کے اصل اور مکمل معنی ہے۔ فار ایگزامپل ہی کنسیوڈ اے نیو پلان اس نے ایک نیا منصوبہ سوچا یا بنایا یعنی آئیڈیا کریٹ ہوا۔ آپشن بی یہ انڈرسٹینڈ یا کمپریہنڈ کا مطلب ہے۔ انڈرسٹینڈ کسی موجود چیز کو سمجھنا، کنسیو مینز نیا خیال پیدا کرنا، اس لیے آپشن بی غلط ہے۔ آپشن سی یہ تھنک یا کنسیڈر کے قریب ہے۔ تھنک مینز کسی چیز پر غور کرنا، کنسیو مینز نیا آئیڈیا کریٹ کرنا، یعنی آپشن سی غلط ہے کیونکہ صرف سوچنا کافی نہیں، آئیڈیا بنانا ضروری ہے۔ آپشن ڈی یہ ایکسیپٹ یا بلیو کا مطلب ہے۔ بلیو مینز کسی اور کے آئیڈیا کو ماننا، کنسیو مینز اپنا آئیڈیا بنانا، یہاں کریشن مسنگ ہے۔ MCQ2 Which sentence is a complex sentence کون سا جملہ کمپلیکس سینٹینس یعنی مرکب جملہ ہے؟ کمپلیکس سینٹینس وہ جملہ ہوتا ہے جس میں ایک مین کلاس یعنی مرکزی جملہ اور ایک یا زیادہ سب آرڈینیٹ کلاس یعنی تابع جملے ہوتے ہیں۔ مین کلاس مین ایسا جملہ جو اکیلا بھی مکمل معنی دیتا ہے، مثال کے طور پر I stay at home۔ سب آرڈینیٹ کلاس ایسا حصہ ہوتا ہے جو اکیلا معنی نہیں دیتا اور عام طور پر بیکاز، when، although، if، since وغیرہ کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر because I was ill اکیلا ادھورا ہے۔ مکمل جملہ ہوگا I stayed at home because I was ill۔ اس میں مین کلاس ہے I stayed at home، سب آرڈینیٹ کلاس ہے because I was ill۔ یہ ایک کمپلیکس سینٹینس ہے۔ اب آتے ہیں اپنی آپشن کی طرف۔ آپشن اے I stayed at home because I was ill میں گھر پر رہا کیونکہ میں بیمار تھا۔ آپشن بی I stayed at home and I was ill میں گھر پر رہا اور میں بیمار تھا۔ آپشن سی I stayed at home after illness میں بیماری کے بعد گھر پر رہا۔ آپشن ڈی because illness I stayed at home کیونکہ بیماری میں گھر پر رہا۔ کریکٹ آپشن از اے کیونکہ اس میں مین کلاس ہے I stayed at home، سب آرڈینیٹ کلاس ہے because I was ill اور because وجہ بتا رہا ہے، یہی کمپلیکس سٹرکچر ہے۔ آپشن بی دو انڈیپینڈنٹ کلاس یعنی دو مکمل جملے ہیں، یہ کمپلیکس نہیں کمپاؤنڈ سینٹینس ہے۔ آپشن سی یہ صرف ایک سمپل سینٹینس ہے، آفٹر انلیس پریپوزیشنل پریس ہے، کلاس نہیں۔ آپشن ڈی یہ گرامیٹیکلی غلط ہے کیونکہ بیکاز کے بعد کلاس آنا چاہیے یعنی سبجیکٹ پلس ورب، صحیح ہوگا بیکاز I was ill۔ MCQ3 The word elements refer most accurately to لفظ elements سب سے زیادہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ آپشن اے diseases or health disorders بیماریاں یا صحت کے امراض۔ آپشن بی minor physical problems چھوٹے جسمانی مسائل۔ آپشن سی medical condition affecting health صحت کو متاثر کرنے والے طبی حالت ہے۔ آپشن ڈی physical sickness in general عام طور پر جسمانی بیماری۔ کریکٹ آپشن از اے کیونکہ لفظ ایلیمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بیماری یا صحت سے متعلق خرابی، عام طور پر کوئی بھی میڈیکل پرابلم چھوٹی یا بڑی۔ پلورل ہے ایلیمنٹس یعنی مختلف بیماریاں۔ آپشن اے سب سے پریسائز ہے کیونکہ ڈیزیز مین بیماریاں، ہیلتھ ڈس آرڈر مین صحت کے مسائل، دونوں میننگ کور ہو جاتے ہیں۔ آپشن بی غلط ہے کیونکہ ایلیمنٹ صرف چھوٹی بیماریوں تک محدود نہیں، بڑی بیماری بھی شامل ہو سکتی ہے۔ آپشن سی قریب ہے لیکن بہت جنرل ہے، ڈیزیز یا ڈس آرڈر زیادہ ڈائریکٹ اور پریسائز ہے۔ آپشن ڈی بہت ویجو ہے یعنی کلیئر میڈیکل ٹرم نہیں۔ MCQ4
The phrase harbor excess water and the text most precisely means. اس جملے کا سب سے درست مطلب کیا ہے؟ آپشن اے اسٹور لارج اماؤنٹ آف واٹر سیفلی، بڑی مقدار میں پانی محفوظ رکھنا۔ آپشن بی کلیکٹ واٹر فار فیوچر یوز ان سسٹمز، مستقبل کے استعمال کے لیے پانی جمع کرنا۔ آپشن سی کنٹین ایکسٹرا واٹر ان کنٹرول اسٹرکچر، اضافی پانی کو کنٹرول شدہ نظاموں میں رکھنا۔ آپشن ڈی ہولڈ سرپلس واٹر فار بینیفیشل یوز، ضرورت سے زیادہ پانی کو فائدے کے لیے محفوظ رکھنا۔ کریکٹ آپشن از سی، کیونکہ ہر ورڈ کا مطلب ہوتا ہے کنٹین کرنا یعنی محفوظ رکھنا، اور ایکسس واٹر مینز اضافی پانی، تو مکمل معنی ہے اضافی پانی کو کنٹرول طریقے سے اندر رکھنا۔ اس میں دو اہم آئیڈیا ہے، کنٹینمنٹ مینز کنٹین کرنا، اور دوسرا کنٹرول سسٹم یعنی باقاعدہ منظم ڈھانچہ۔ آپشن اے از رانگ، کیونکہ لارج اماؤنٹ ضروری نہیں اور سیفٹی کا کنسپٹ بھی ایکسٹرا ہے۔ آپشن بی یہ ہارویسٹ یا اسٹور فار یوز کے زیادہ قریب ہے، ہاربر کا مطلب صرف جمع کرنا نہیں بلکہ کنٹین کرنا ہے۔ آپشن ڈی بینیفیشل یوز جملے میں موجود نہیں، یہ انٹرپریٹیشن ایڈ کر رہا ہے۔ MCQ 5 stagnant in the passage most nearly means، لفظ stagnant عبارت میں سب سے زیادہ کیا معنی دیتا ہے؟ آپشن اے without movement or progress، بغیر حرکت یا ترقی کے ہونا۔ آپشن بی lacking development or growth، ترقی یا بڑھوتری کی کمی ہونا۔ آپشن سی remaining inactive or unchanged، غیر فعال یا غیر تبدیل شدہ رہنا۔ آپشن ڈی not improving in condition، حالت میں بہتری نہ ہونا۔ کریکٹ آپشن از اے، کیونکہ لفظ stagnant کا اصل مطلب ہوتا ہے not moving، رک جانا۔ no progress یعنی ترقی نہ کرنا، جامد ٹھہرا ہوا ہونا۔ یہ لفظ دو چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، فزیکل یعنی پانی وغیرہ جو نہ بہے، اور ٹو فگریٹو یعنی آئیڈیا، اکانومی یا پروگریس جو رک جائے۔ آپشن اے سب سے کمپلیٹ اور پریسائز ہے، کیونکہ وداؤٹ موومنٹ اور پروگریس دونوں میننگ کور کرتا ہے۔ آپشن بی قریب ہے لیکن صرف گروتھ بتاتا ہے، موومنٹ شامل نہیں۔ آپشن سی معنی کے لحاظ سے ٹھیک ہے لیکن اسٹیگنیٹ میں یوزولی لیک آف فلو یا پروگریس زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ آپشن ڈی جزوی طور پر درست ہے لیکن امپروومنٹ کا آئیڈیا سیکنڈری ہے، اصل آئیڈیا اسٹاپ موومنٹ ہے۔ MCQ 6 in grammar term which phrase is most correctly classified as prepositional phrase، کون سا جملہ prepositional phrase کے طور پر سب سے درست ہے؟ پریپوزیشنل پریز الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جس میں ایک پریپوزیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ناؤن یا پروناؤن یعنی آبجیکٹ آتا ہے۔ فار ایگزامپل in the room، in پریپوزیشن ہے، the room ناؤن ہے، مطلب کمرے میں۔ آپشن اے smashing into a fence، ایک بار سے ٹکرا کر توڑنا۔ آپشن بی before the first test، پہلے ٹیسٹ سے پہلے۔ آپشن سی broken into pieces، ٹکڑوں میں ٹوٹا ہوا۔ آپشن ڈی leaving behind the dog، کتے کو پیچھے چھوڑ کے۔ کریکٹ آپشن از بی، کیونکہ before پریپوزیشن ہے اور the first test noun phrase یعنی آبجیکٹ ہے، اس لیے یہ مکمل اور درست پریپوزیشنل پریز ہے۔ آپشن اے یہ ورب پریز پلس پریپوزیشنل اسٹرکچر ہے۔ اسمیشنگ ایک ایکشن ہے، مکمل پریپوزیشنل پریز نہیں۔ آپشن سی یہ ایڈجیکٹیو پریز یعنی پاسٹ پارٹیسپل پریز ہے، بروکن ورب فارم ہے، پریپوزیشنل پلس ناؤن اسٹرکچر نہیں۔ آپشن ڈی یہ بھی ورب پریز ہے، لیونگ ایکشن ہے، پریپوزیشنل پریز نہیں۔ MCQ 7 and the context of the passage technology has taken communication a notch higher most precisely means، اس جملے کا سب سے درست مطلب کیا ہے؟ آپشن اے کمیونیکیشن ہیز بیکم فاسٹر اینڈ ایزیئر گلوبلی، کمیونیکیشن دنیا بھر میں زیادہ تیز اور آسان ہو گئے ہیں۔ آپشن بی کمیونیکیشن ہیز امپرووڈ ان کوالٹی اینڈ ریچ، کمیونیکیشن کی معیار اور پہنچ بہتر ہو گئی ہے۔ آپشن سی کمیونیکیشن سسٹم ہیز ریچڈ ایڈوانس لیول، کمیونیکیشن نظام ترقی یافتہ سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ آپشن ڈی کمیونیکیشن از ناؤ مور ایفیشینٹ دین بیفور، کمیونیکیشن پہلے سے زیادہ مؤثر ہو گئے۔ کریکٹ آپشن از بی، کیونکہ a notch higher کا مطلب ہوتا ہے سلائٹلی improved level، ایک درجے بہتری۔ ٹیکنالوجی has taken communication a notch higher کا مطلب ہے کمیونیکیشن پہلے سے بہتر ہو گیا ہے، اس کی کوالٹی بھی بہتر ہوئی ہے اور ریچ بھی بڑھ گئی ہے۔ آپشن اے صرف سپیڈ اور ایز پر فوکس ہے، لیکن a notch higher صرف سپیڈ نہیں بلکہ اوورآل امپروومنٹ ہے۔ آپشن سی یہ بہت اسٹرانگ میننگ ہے، a notch higher اتنی بڑی جمپ نہیں دکھاتا۔ آپشن ڈی یہ جزوی طور پر درست ہے لیکن مکمل آئیڈیا کو کور نہیں کرتا، ریچ پلس کوالٹی۔ MCQ 8 Identify the sentence that contain both prepositional phrase and an adjective phrase، کون سا جملہ ایک ساتھ prepositional phrase اور adjective phrase دونوں رکھتا ہے؟ آپشن اے He was a man of great wealth، وہ بہت زیادہ دولت والا آدمی تھا۔ آپشن بی He ran with great speed، وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگا۔ آپشن سی The boy with red hair stood quietly،
سرخ بالوں والا لڑکا خاموشی سے کڑا. آپشن ڈی شی لیوڈ ان اسٹون ہاؤس. وہ پتھر کے گھر میں رہتی تھی. کریکٹ آپشن از سی کیونکہ ود ریڈ ہیئر پریپوزیشنل پریز ہے. یہ پورے ناؤن یعنی بوائے کی صفت بیان کر رہا ہے اس لیے یہ ایڈجیکٹیو پریز بھی ہے یعنی ایک ہی پریز پریپوزیشنل پلس ایڈجیکٹیو دونوں کام کر رہا ہے. آپشن اے ود گریٹ اسپیڈ پریپوزیشنل پریز ہے لیکن یہ ایڈجیکٹیوئل نہیں بلکہ ایڈوربیل پریز ہے مینس ہاؤ ہی رین اس لیے یہ غلط آپشن ہے. آپشن بی آف گریٹ ویلتھ پریپوزیشنل پریز ہے لیکن یہ ناؤن یعنی مین کی ڈسکرپشن نہیں بلکہ کمپلیمنٹ یا ڈسکرپشن آف پوزیشن ہے. ایگزام کنٹیکس میں بہت کلیئر نہیں. آپشن ڈی ان اسٹون ہاؤس پریپوزیشنل پریز ہے لیکن ایڈجیکٹیول پریز نہیں. اسٹون ہاؤس ہے پریپوزیشنل پریز نہیں یعنی دونوں کمبائن کلیئر فارم میں نہیں. بوتھ ریکوائرمنٹ فیل. MCQ9 آئیڈینٹیفائی دا پریز ان دا سینٹینس اینڈ اسٹیٹ اٹس کائنڈ. He was a man of great wisdom. وہ بڑی دانائی والا آدمی تھا یا وہ ایک ایسے آدمی تھے جو بہت زیادہ حکمت رکھتے تھے. میں پریز ہے آف گریٹ وزڈم. آف گریٹ وزڈم یہ ہے کیا؟ آپشن اے پریپوزیشنل پریز. آپشن بی ایڈجیکٹیول پریز. آپشن سی ناؤن پریز. آپشن ڈی ورب پریز. کریکٹ آپشن از اے کیونکہ آف گریٹ وزڈم کو اگر ہم توڑے تو آف ہمارے ساتھ ہے پریپوزیشن اور گریٹ وزڈم ہمارے ساتھ ہے ناؤن پریز اور پریپوزیشنل پریز ہمارے ساتھ ہوتا ہے پریپوزیشن پلس ناؤن اس لیے آپشن اے از کریکٹ. یہ پریز مین کی کوالٹی بتا رہا ہے یعنی وہ کس قسم کا آدمی تھا وزڈم والا آدمی. آپشن بی ڈسکرپشن تو دے رہا ہے لیکن اسٹرکچر کے لحاظ سے پریپوزیشنل پریز ہے. آپشن سی ناؤن پریز. صرف گریٹ وزڈم ناؤن پریز ہوتا ہے لیکن یہاں آف موجود ہے اس لیے یہ ناؤن پریز نہیں رہتا. آپشن ڈی ورب پریز. اس میں کوئی ایکشن ورب نہیں ہے اس لیے یہ آپشن بھی غلط ہے. MCQ10 in the passage the phrase genetic engineering is closest in meaning to. عبارت میں جینیٹک انجینئرنگ سب سے زیادہ کس معنی کے قریب ہے؟ آپشن اے کنٹرول الٹریشن آف بایولوجیکل ٹریٹ. حیاتیاتی خصوصیات کی کنٹرول شدہ تبدیلی. آپشن بی سائنٹیفک موڈیفیکیشن آف لیونگ آرگینزمز. زندہ جانداروں کی سائنسی تبدیلی. آپشن سی مینپولیشن آف جینز فار ڈیزائر ریزلٹس. مطلوبہ نتائج کے لیے جینز کی تبدیلی. آپشن ڈی ایڈوانس بایولوجیکل ڈیولپمنٹ پروسیس. جدید حیاتیاتی ترقی کا عمل. کریکٹ آپشن از سی کیونکہ جینیٹک انجینئرنگ کا مطلب ہوتا ہے جینز کو موڈیفائی کرنا محسوس فائدہ یا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے مثلا بیماری سے بچاؤ بہتر فصل وغیرہ. اس لیے سب سے پریسائز میننگ جینز کو مطلوبہ نتائج کے لیے استعمال کرنا. آپشن اے یہ قریب ہے لیکن بہت جنرل ہے ٹریٹس کی بات ہے جینز کی نہیں. آپشن بی یہ بہت براڈ ہے یہ جینیٹک اسپیسیفکلی نہیں بتاتا. آپشن ڈی یہ غیر واضح ویلیو ہے یعنی جینیٹک انجینئرنگ کا ڈائریکٹ مطلب نہیں بتاتا. اللہ حافظ.